ہم سب خوشی چاہتے ہیں، ہے نا؟ لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ اسے غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی انعام ہے جو بس مل جائے گا۔ مگر ذرا سوچئے، کیا ہو اگر خوشی کوئی منزل نہ ہو بلکہ ایک ہنر ہو، ایک ایسا ہنر جسے کوئی بھی سیکھ سکتا ہے اور اس میں مہارت حاصل کر سکتا ہے؟ تو یہ سوال خود سے پوچھنے والا ہے، کیا ہم خوش ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ شاید ایک بہتر نوکری کا، ایک نئے رشتے کا، یا جب لائف تھوڑی سی آسان ہو جائے گی؟ پتہ ہے، زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں، وہ بس انتظار کرتے رہتے ہیں اور اسی انتظار میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ تو دیکھیں، دو راستے ہیں، انتظار کرنا یا ٹرین کرنا۔ جب ہم انتظار کرتے ہیں تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ہم اپنی خوشی کا ریموٹ کنٹرول باہر کی دنیا کو دے رہے ہیں، لیکن ٹریننگ کا مطلب ہے کہ ہم اسے اپنے اندر بلڈ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، خوشی کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک مینٹل ہیبٹ ہے، ایک روزانہ کی پریکٹس، ایک مضبوط مائنڈ سیٹ۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ملتی ہے، یہ وہ چیز ہے جو ہم بنتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی اپنے ذہن کو خوشی کے لیے ٹرین کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن بھی ہے؟ اس کا جواب ہے ہاں، بالکل۔ اور یہ صرف کوئی فلسفی نہیں ہے، یہ سائنس پر مبنی ہے۔ یہ ہمارے دماغ کے کام کرنے کے طریقے کی ایک حقیقت ہے۔ اس حیرت انگیز صلاحیت کا ایک نام ہے نیورو پلاسٹیسٹی۔ سیدھے سے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دماغ پتھر پہ لکیر نہیں ہے، نہیں، یہ تو ایک سافٹ ویئر کی طرح ہے جسے اپ ڈیٹ کیا جا سکتا ہے، ری پروگرام کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی خوش یا غمگین پیدا نہیں ہوا تھا، ہمارا دماغ وہی بنتا ہے جس کی ہم اسے بار بار پریکٹس کرواتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پیانو سیکھنا۔ شروع میں انگلیاں عجیب لگتی ہیں، ہر نوٹ ایک جدوجہد، ایک سٹرگل فیل ہوتا ہے، لیکن روزانہ کی پریکٹس سے کیا ہوتا ہے؟ بالکل، یہ سیکنڈ نیچر بن جاتا ہے۔ خوشی کا ہنر بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ شروع میں تھوڑی کوشش لگے گی، عجیب لگے گا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا دماغ خوش رہنے میں ایکسپرٹ ہو جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ پریکٹس اصل میں ہے کیا؟ چلیں کچھ سادہ لیکن بہت طاقتور عادتوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے ذہن کو مضبوط بنا سکتی ہیں، خاص طور پر مشکل وقت میں۔ پہلی اور شاید سب سے اہم عادت، کمپیریزن کرنا چھوڑ دیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، موازنہ خوشی کا چور ہے۔ ہر بار جب سوشل میڈیا پہ کسی کی پرفیکٹ تصویر دیکھتے ہیں یا کسی کی کامیابی کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارا دماغ فوراً کمپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ کہاوت، اس میں بڑی گہرائی ہے۔ ہم اکثر دوسروں کی کامیابی، ان کی فصل کا موازنہ اپنی جدوجہد، اپنے بیج بونے کے موسم سے کرتے ہیں۔ ہم ان کی فصل تو دیکھتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ابھی بیج بو رہے ہیں۔ ہم ان کے طوفانوں، ان کی ناکامیوں یا ان کی خاموش جدوجہد کو نہیں دیکھتے۔ اصلی خوشی اپنے سفر پر فوکس کرنے میں ہے۔ اچھا، عادت نمبر 2، بڑی کامیابیوں کا انتظار کرنا چھوڑ دیں اور روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو محسوس کرنا شروع کریں۔ خوشی کسی محل یا ٹرافی میں نہیں ہے، اکثر یہ ایک گرم چائے کے کپ میں چھپی ہوتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ پوری زندگی کسی بڑی خوشی کا انتظار کرتے رہتے ہیں، جبکہ خوش لوگ ہر روز چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، جیسے تازہ کافی کی مہک، کھڑکی پر بارش کی آواز، ایک نرم گرم کمبل کا سکون۔ یہی تو وہ چھوٹے چھوٹے لمحے ہیں جو مل کر ایک خوشگوار زندگی بناتے ہیں۔ ہم سب کے سر کے اندر ایک آواز ہے نا، جو کبھی خاموش نہیں ہوتی، 24 گھنٹے ساتھ رہتی ہے۔ یہی آواز ہماری اندر کی دنیا بناتی ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس آواز کو ٹرین کر رہے ہیں یا اسے خود کو کنٹرول کرنے دے رہے ہیں؟ ذرا ایک پل کے لیے سوچئے، اگر کوئی اور ہم سے اس طرح بات کرتا جیسے ہم کبھی کبھی خود سے کرتے ہیں تو ہم اسے کیا کہتے؟ بدسلوکی، ہے نا؟ خوش لوگ اپنی اس اندر کی آواز کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ اپنے آپ سے نرمی اور مہربانی سے بات کرتے ہیں، خاص طور پر جب چیزیں غلط ہو جائیں۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک ایسی عادت پر جو شاید سب سے مشکل ہے لیکن سب سے زیادہ آزادی دینے والی بھی۔ دیکھیں، زندگی میں ہم سب کو تکلیف پہنچتی ہے اور ہمارا فطری رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اس درد اور غصے کو پکڑ کر رکھنا، جیسے یہ کوئی خزانہ ہو۔ یہ بات یاد رکھیں، معاف کرنا دوسرے شخص کے لیے تحفہ نہیں ہے، یہ ہماری اپنی آزادی ہے۔
معاف نہ کرنا زہر پینے جیسا ہے. جیسے کہتے ہیں نا، غصے کو پکڑے رہنا ایک جلتے ہوئے کوئلے کو ہاتھ میں اٹھانے جیسا ہے، اس امید میں کہ دوسرا جلے گا، پر جلتے صرف ہم ہیں. معافی کا مطلب اس رسی کو کاٹ دینا ہے جو ہمیں ماضی کے درد سے باندھے ہوئے ہے. اور اب 5ویں عادت، ماضی کے پچھتاووں یا مستقبل کی پریشانیوں میں پھنسے رہنے کے بجائے ابھی یہاں اس لمحے میں جینا. کہتے ہیں ڈپریشن ماضی میں جینے کا نام ہے، پریشانی مستقبل میں اور سکون حال میں. ہم میں سے اکثر لوگ اپنے دماغوں میں قید رہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں نہیں. ہم چائے پیتے ہیں لیکن اس کا ذائقہ محسوس نہیں کرتے، اپنے پیاروں کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن ذہن کہیں اور ہوتا ہے. خوشی کی ٹریننگ خود کو بار بار اس پریزنٹ مومنٹ میں واپس لانے کا نام ہے. یہ کہنے کا نام ہے کہ بس یہی لمحہ کافی ہے. تو ان سب عادتوں کو حقیقت کیسے بنایا جائے؟ چلیں اب ایک پریکٹیکل پلان پر بات کرتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں خوشی کوئی لاٹری نہیں ہے جو اچانک لگ جاتی ہے. نہیں، اسے روزانہ قدم بقدم بلڈ کرنا پڑتا ہے. یہ وہ سٹیپس ہیں جنہیں آج سے ہی شروع کیا جا سکتا ہے. پہلا، شکر گزاری کی پریکٹس کریں تاکہ دماغ جو غلط ہے اس کے بجائے جو صحیح ہے اسے دیکھنے لگے. دوسرا، اپنے انپٹس کو فلٹر کریں. جو خبریں، جو سوشل میڈیا ہم دیکھتے ہیں وہی ہماری سوچ بناتے ہیں. تیسرا، اپنے جسم کا خیال رکھیں کیونکہ ایک صحت مند جسم ہی خوش دماغ کی بنیاد ہے. چوتھا، اپنی اندر کی آواز کو اپنا سب سے بڑا سپورٹر بنائیں، کرٹک نہیں. اور پانچواں اور سب سے اہم، اپنی زندگی میں ایک مقصد تلاش کریں. اور یہ آخری سٹیپ، مقصد بنانا، یہ وہ جگہ ہے جہاں خوشی پائیدار ہو جاتی ہے، سسٹینیبل ہو جاتی ہے. یہ صرف اچھا محسوس کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس بارے میں ہے کہ زندگی کے کچھ معنی ہیں. اس فرق کو سمجھنے کے لیے 2 مزدوروں کی کہانی سوچتے ہیں. دونوں بالکل ایک ہی کام کرتے ہیں، ایک ہی تنخواہ لیتے ہیں. پہلا شخص خود کو ایک قیدی سمجھتا ہے، ہر روز اپنی قسمت کو کوستا ہے. دوسرا خود کو ایک معمار سمجھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے گھر بنا رہا ہے. دیکھیں، کام وہی ہے، محنت بھی وہی ہے، لیکن تجربہ بالکل مختلف. یہی مقصد کی طاقت ہے. یہ زندگی سے مشکلیں ختم نہیں کرتا، لیکن یہ ان مشکلوں کو معنی دے دیتا ہے. تو اصلی خوشی شور مچانے والی خوشی نہیں ہے، نہیں، یہ وہ خاموش، لچکدار سکون ہے جو کہتا ہے میں یہاں ہوں، میں زندہ ہوں، میں کافی ہوں. اور شاید یہی سب سے بڑی سچائی ہے. خوشی ایک پرفیکٹ لائف کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک امپرفیکٹ لائف میں سکون تلاش کرنے کا ہنر ہے. یہ طوفان کے بیچ کھڑے ہو کر یہ جاننے کا نام ہے کہ اس سے نپٹنے کی طاقت ہمارے اندر ہی موجود ہے. تو آخر میں یہ سوال خود سے پوچھنے کے لیے ہے، خوشی کا یہ ہنر سیکھنے کے لیے آج کون سا ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا جائے گا؟ کیا یہ شکر گزاری کا ایک لمحہ ہوگا، خود سے کہا گیا ایک مہربان جملہ، یا صرف 5 منٹ کی خاموشی؟ ہمیشہ یاد رکھیں، خوشی کی تعمیر ایک بڑے فیصلے سے نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی روزانہ کی پریکٹس سے ہوتی ہے. تو آج کی پریکٹس کیا